السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سبسکرائبرز، میں ویورز پکارے مری، آپ سب کی خدمت میں سلام دعا کے بعد امید کرتا ہوں کہ جہاں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے۔ ملکہ کوثر مری میں 2-3 دن سے آپ کی خدمت میں ویلاگ پیش نہیں کر سکا، بلکہ کافی دن ہو گئے ہیں، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ملکہ کوثر مری میں جاری رہنے والی جو بارشیں تھیں اپریل کے اینڈ تک، ان بارشوں نے جگہ جگہ پر تباہی مچا دی، اور اس تباہی سے مری کے متعدد علاقے جو ہیں، جس میں الیوٹ ہے، پھگواڑی ہے، مسیاڑی ہے، نیو مری چاریان ہے، گھوڑا گری کا علاقہ دارجاوا ہے، اس کے علاوہ متعدد دیگر علاقے ہیں جہاں پر چھوٹی بڑی لینڈ سلائڈنگز جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ روڈ جو ہیں ان کے حصے بیٹھ گئے ہیں ایک طرف سے، جس میں سب سے بڑا جو روڈ کا نقصان ہوا وہ 2 جگہ پر ہوا، ایک بروری کے مقام پر اور دوسرا پی ایف بیس کے بالکل ساتھ لوڈ ٹوپا سے جگہ گلی کی طرف آتے ہیں تو ان کے جو مین ان کا جو گاڑیوں کی جگہ آتی ہے اس سے تھوڑا پہلے ہی ایک روڈ کا مکمل حصہ بیٹھ گیا، اور لینڈ سلائڈنگ جو ہے وہ مسیاڑی کی طرف جو ہے وہاں سے رواں دواں ہوئی۔ دن کے اوقات میں پتھر جو ہیں اوپر بیس کی طرف سے وہ نیچے گر رہے تھے۔ شکر الحمدللہ کہ ملکہ کوثر مری میں یہ جتنی بھی لینڈ سلائڈنگز ہوئی ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی بڑا نقصان رپورٹ نہیں ہوا۔ یہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ ملکہ کوثر مری جو ہے ان دنوں اس میں مختلف خبریں ہیں، لینڈ سلائڈنگ کی خبریں ہیں، آپریشن کی خبریں ہیں، ڈکیتیوں کی خبریں ہیں، مختلف جو خبریں ہیں یہ ساری ہی نقصان دہ ہیں۔ اگر بات کی جائے لینڈ سلائڈنگ کی تو یہ تو مری کا ہر بچہ جانتا ہے کہ بارش کے بعد جب موسم صاف ہو جاتا ہے تو اس میں لینڈ سلائڈنگ جو ہے وہ صاف موسم کے اندر جب دھوپ نکلتی ہے، سورج اپنی کرنیں پھینکتا ہے اور زمین خشک ہوتی ہے، جب خشک زمین ہوتی ہے تو اس وقت جو پھٹی زمین ہوتی ہے جو بارش سے جس کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہوتی ہیں وہ زمین زیادہ جو ہے وہ لینڈ سلائڈنگ کا سبب بنتی ہے۔ گو کہ ہمیں مری انتظامیہ بھی متحرک نظر آئی، جہاں جہاں سے جن لوگوں نے جو تھوڑے اثر و رسوخ والے تھے یا باشعور تھے جنہوں نے رابطہ کیا مری انتظامیہ سے، ان تک تو مشینری جو ہے وہ پہنچتی رہی، جس میں الیوٹ نکرہ کے مقام پر ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ وہاں پر پاک فوج کا بڑا کردار، وہاں پر 1122 کا بڑا کردار، وہاں پر محکمہ جنگلات کے ہمیں امجد نواز عباسی جو ہیں وہ نظر آئے، اس کے علاوہ وہاں پہ پی ڈی ایم کے جو نمائندے وہاں پر موجود تھے، لیکن وہاں پر ایک بڑا کردار جو ہے وہاں کے ایک مقامی شخص کا بھی تھا جو تقریباً 24 گھنٹے ان تمام اداروں کی جو ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ لگا رہا، اور پاک فوج نے اور ریسکیو 1122 نے وہاں پہ بڑا کردار ادا کیا۔ گو کہ اس کردار کے پس پردہ جو ہیں وہ ہمارے مری کے محترم اور معتبر صحافی جو ملکی اور انٹرنیشنل لیول پر جن کی پہچان ہے، انصار عباسی، ان کا گھر اوپر ہونے کی وجہ سے یہ ساری اتنی جو ہمیں ایکٹیویٹیز نظر آئی، ورنہ اسی کے قریب چند قدم پر جو انصار عباسی صاحب کے گھر سے بالکل نیچے ایک سکول ہے، وہاں پہ ایک خاتون رہتی ہے اور اس کی بیٹی رہتی ہے۔ ان کے مکان کو جو ہے اس ایسے ہی پتھر نے 30 مارچ کو نقصان پہنچایا، لیکن وہاں پر ان کی داد رسی آج دن تک نہیں ہو سکی۔ اور اس کے علاوہ اسی لینڈ سلائڈنگ سے جب آپ کوہالہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی پڑیاں جو ہیں بڑی بڑی چٹانیں گر رہی ہیں، لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ انتظامیہ تو اپنی جگہ پہ متحرک ہے، لیکن مقامی لوگ جو مری کی ایک روایات ہے اور مری کی جو ایک دار ہے اور مری کا جو ایک سسٹم ہے کہ مقامی لوگ ایک دوسرے کی مدد کو فوراً پہنچتے ہیں، مقامی لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، انتظامیہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ لیکن یہ لینڈ سلائڈنگ کس وجہ سے ہے؟ یہ لینڈ سلائڈنگ ایک تو جب ہماری یہ لوڈ ٹوپا کوہالہ روڈ جسے سری نگر روڈ کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور آر ایم کے روڈ کے نام سے بھی اس کو پہچانا جاتا ہے، اور زیادہ تر اسے کشمیر ہائی وے بھی کہتے ہیں، یہ روڈ جب اب چند سال پہلے اس کا کام شروع ہوا اور اس کی کشادگی کا منصوبہ تھا اور یہ روڈ ارسر نو تعمیر ہو رہی تھی،
تو اس وقت جو اس کی سائڈوں پر کٹنگ کی گئی وہ لاتعداد جو ہمارے ایسے افراد موجود ہیں سیر بگلا کے اندر، الیوٹ کے اندر، پھگواڑی کے اندر، مختلف مقامات کے اندر، لو ٹوپا سے لے کر جو مری کی حدود ہے وہاں تک جہاں تک انہوں نے کام کیا، لوگ ان سے منتیں کرتے ہی رہے، ریکویسٹ کرتے ہی رہے کہ خدا را سیفٹی وال لگائیں، سیفٹی وال لگائیں، سیفٹی وال لگائیں، یہ جو کٹائی کر رہے ہیں آپ اگر سیفٹی وال نہیں لگائیں گے تو کل یہ بارشوں میں نقصان کا باعث بنے گا۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ کوہالہ سے لے کر جیسے ہی آپ کسیری کا موڑ ٹرن کرتے ہیں اور جہاں سے نیچے ایک روڈ بیر گراں کی طرف جاتا ہے، وہاں سے لے کے الیوٹ تک تو میں خود گیا ہوں، متعدد مقامات کے اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ روڈ کے اوپر پڑے ہوئے تھے، درخت پڑے ہوئے تھے، اور یہ انتہائی یعنی کہ افسوسناک مناظر تھے کہ لوگوں کی زمین اور قیمتی جنگلات کے درخت جو ہیں یا لوگوں کی پراپرٹی کے اوپر جو درخت ہیں وہ جو سالوں میں جا کر درخت جوان ہوتے ہیں وہ لینڈ سلائڈنگ کی نظر ہوئے، بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ گر گئے۔ ایسے ہی کشمیر پوائنٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے گورنمنٹ ہاؤس کے بالکل نزدیک اور زرعی ترقیاتی بینک سے نیچے جو یہ ہمارا اوپر جگہ گلی روڈ والی سائڈ ہے، اس سائڈ پر بھی بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں اپنی جگہ سے ہل چکی ہیں، اور یہاں پر بستی خاموشاں جو ہے اس کے مکین جو ہیں ان کو بھی، ان کی قبروں کو بھی خطرہ ہے۔ اس کے ساتھ مسیاڑی کے اندر دو بھائی جو ہیں یہ بھائی ہوں گے، ایک اسرار اور ایک افضال، ان کے بٹناڑا کے اندر مکان جو ہیں وہ لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آئے۔ گو کہ آج اطلاع ملی ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر مری کو درخواستیں دے رہے ہیں اور ان کا ازالہ ہوگا۔ ایسے ہی نیو مری کے اندر چودھری شفیق ہیں ہمارے، ان کی لینڈ سلائڈنگ کی اطلاع ہیں، اور دھار جاوا کے اندر جو ہے وہاں پر متعدد مکانات جو ہیں وہ لینڈ سلائڈنگ کی زد میں خطرے کے اندر ہیں، اور اس طرح پھگواڑی نم رمال کے اندر جو ہے وہ وہاں پر بڑی تعداد میں مکانات جو ہیں وہ خطرے کے اندر ہیں۔ اس کے ساتھ جو آپریشن تھا، جو زمین کے اوپر انسان کی اپنی بنائی ہوئی عمارتیں ہیں، جو مری میں تعمیرات کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا، اور جس پر متاثرین مری بھی جو اکٹھے ہوئے اور ان کا مری کے فلیٹیز ہوٹل کے اندر جمع ہونا، اور اسامہ اشفاق سرور جو ان کے مہمان خصوصی تھے ان کو مدعو کرنا۔ لیکن انتہائی افسوسناک بات جو اس پوری اس اجلاس کے اندر جو میں نے مشاورتی اجلاس کے اندر دیکھی وہ یہ دیکھی کہ اہل مری جتنے لوگوں نے بھی وہاں پر تقاریر کی، اپنی اپنی پریشانی کا اظہار کیا، وہاں پر کسی نے بھی ان افراد کی بات نہیں کی جو ملک کے دیگر شہروں سے یا بیرون ملک سے سرمایہ لا کر مری میں لگا رہے ہیں، اور مری کی سیاحت کے اندر وہ اپنا قیمتی سرمایہ لگا کر ملکہ کوثر مری کی سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، جنہوں نے یہاں پر پراپرٹیز خریدی ہیں اور وہاں پر اپنی تعمیرات انہوں نے کی ہیں۔ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں مریم نواز صاحبہ اپنا عہدہ نہ سنبھالتی اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت جیسے تیسے بھی بنی اگر نہ بنتی تو مری کے اندر اب بھی جو ہے وہ تعمیرات جو ہیں ان تعمیرات کو کوئی بھی ان لیگل تعمیرات نہ کہتا، نہ ہم میڈیا والے کہتے، نہ ہی انتظامیہ کہتی، نہ ہی آپریشن ہوتا۔ لیکن چلیں یہاں سے واللہ خیر الرازقین، معاملات عدالتوں تک پہنچ چکے ہیں، وکلاء جو ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں، جن میں سب سے زیادہ جو متحرک ہیں، جن پر مری کے لوگوں کا بھی اور باہر سے آنے والے جو انویسٹر ہیں ان کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ اعتماد کر رہی ہے، وہ مری ڈسٹرکٹ بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں جلیل اختر عباسی ایڈوکیٹ ان پر کر رہی ہیں۔ آج بھی اس کی تاریخ تھی اور عدلیہ نے، ہائی کورٹ نے جو ہے معزز جج صاحب نے 5 دن کا ٹائم دیا ہے اور دوبارہ طلب کر لیا ہے مری انتظامیہ کو کہ آپ آئیں اور جواب دیں، اور انہوں نے آج عدلیہ کی طرف سے یہ بھی اطلاع ملی کہ جو بلڈنگیں بن چکی ہیں ان کے نقشے کیوں نہیں جمع کیے گئے، وہ بغیر نقشوں کے کیسے بن گئی ہیں، نقشے جمع کرنے میں کیا چیز ان کو رکاوٹ تھی۔ لیکن اب جج صاحبان بھی ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہیں اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس پاکستان میں چٹوں کا نظام چلتا ہے، چٹ پیچھے سے آتی ہے کہ اس کا منظور کر لو، اس کو بنانے دو، اس کا نہیں منظور کرنا اس کو گرا دو۔ ابھی یہ تعمیرات کا جو آپریشن ہے اس کو تو میں ایک ڈرامہ محض قرار دے رہا ہوں کہ یہ ایک ڈرامہ ہے،
اور یہ قطعی طور پر کوئی آپریشن نہیں ہے، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکی جا رہی ہے، اور یہ بڑا نقصان کیا جا رہا ہے مری کے اندر انویسٹرز کا، چاہے وہ مقامی ہیں یا غیر مقامی ہیں۔ ایسا قطعی طور پر نہیں ہوا، گو کہ ہمیں کافی دنوں سے یہ آپریشن جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملا، لیکن یہاں پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مری، جنہوں نے طویل عرصے تک ملکہ کوثر مری میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اور بہت دبنگ انہوں نے یہاں پر فیصلے کیے ہیں بطور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن مری، اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر وہ ضلع مری کے تھے لیکن ایڈمنسٹریٹر تھے مری کے بھی۔ انہوں نے بڑے دبنگ فیصلے کیے ہیں اور بڑے اچھے اقدامات بھی کیے ہیں، گو کہ ان کے زیر سایہ ہی جو ہیں یہ تعمیرات بڑی حد تک ہوئی ہیں، ان سے پہلے ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تعینات ہو چکے ہیں کیپٹن ریٹائرڈ شہریار شیرازی۔ اب وہ یا تو آج مری پہنچائیں گے یا اگلے 1-2 دنوں میں مری پہنچیں گے۔ ان کے لیے بھی ایک یہاں پر تعیناتی امتحان ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور آئے بگائے وی آئی پی موومنٹس یہاں پر، اور پھر ان کے احکامات پر عمل درآمد کرنا، یہ بڑا ایک امتحان ہوتا ہے بیوروکریسی کے لیے۔ اور یہ جب تک اب مسلم لیگ نون کی حکومت رہے گی تو یہ امتحان تو بیوروکریسی کو بھی دینا پڑے گا، اور جو تعمیرات جن لوگوں نے کی ہوئی ہیں ان کو بھی دینا پڑے گا۔ اس کے ساتھ جو تیسری سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ مری کے سراسی کے 2 بھائی جو ہیں وہ کچے کے ڈاکو کے ہتھے چڑھ گئے، کچے کے ڈاکو نے انہیں جو ہے وہ اچھا بھلا تاوان طلب کیا، لیکن وہ چلیں گھر اپنے پہنچ گئے رمضان سے 1 دن پہلے خیر و عافیت کے ساتھ۔ یہ الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ لیکن اب ملکہ کوثر مری کے اندر جو ڈکیتیاں، چوریاں، رازدانی کی وارداتیں عرصے سے رپورٹ ہو رہی ہیں، اور مری کے 3 تھانوں کی پولیس جو ہے وہ مکمل طور پر خاموش تھی، لیکن اب مری کے اندر ایک ایسا ایف آئی آر سامنے آئی ہے، ایک ایسا وقوع ہو چکا ہے کہ یہاں پر کچے کے ڈاکوں سے بھی بڑی وارداتیں شروع ہو چکی ہیں۔ کچے میں جو ہمارے 2 بھائی پھنسے تھے یا جو لوگ پھنس رہے ہیں ملک بھر سے کچے کے ڈاکوں کے پاس، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھنس رہے ہیں، اور مری میں بھی سوشل میڈیا پر فیس بک پر دوستیاں لگا کے، تو جب لوگوں کی دوستیاں وہ کلوز ہوتی ہیں فیس بک پہ، جب انہیں بلایا جاتا تھا تو پھر بلا کے پھر ان کی برہنہ کر کے ویڈیو بنائی جاتی ہے، اور ویڈیو بنا کر پھر ان سے سب کچھ جو ہے وہ لے لیا جاتا، اور انہیں یہ پیغام دیا جاتا کہ اگر آپ نے کسی کو بتایا تو یہ ویڈیو آپ کی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ وائرل کر دی جائے گی۔ لیکن میرے اپنے ہی گاؤں مسیاڑی کے چک کمیٹی مسیاڑی کے ایک واحد عباسی ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے فیس بک پر دوستی لگائی، پھر کوثر مارکیٹ چلے گئے، کوثر مارکیٹ سے انہیں گرین لینڈ پبلک سکول کی طرف جو ہے وہ آنے کو کہا گیا۔ جب وہ گرین لینڈ پبلک سکول کی طرف رات کے اندھیرے میں گئے تو ان سے ان کے 2 موبائل، ان سے 50,000 روپیہ جو ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے وہ، اور گاڑی کی رجسٹریشن بک لے لی گئی، اور انہوں نے شرمندگی کے باعث جو ہے وہ اس کی کوئی ایف آئی آر وغیرہ یا اس کو اتنا نہیں، لیکن اپنے طور پر وہ متحرک رہے، اور بالآخر انہوں نے یہ گروہ جو ہے اس کو تلاش کر لیا، جس میں بتائے جا رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر جو ایک خاتون اور ایک مرد جو وہاں سے نوجوان جو پولیس کے ہتھے چڑھ چکے ہیں وہ میاں بیوی ہیں، اور ان کے دیگر 3 ساتھی جو ہیں وہ بھی وہاں سے فرار ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک پولیس کے ہتھے نہیں ہیں۔ یہ آج کی تازہ ترین خبر ہے۔ تو اب لوگ ایسی وارداتیں کر رہے ہیں، بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ ہو کر ہر بندے نے جو ہے وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا ہے، اخراجات لوگوں نے کر رہے ہیں۔ اب گیس کے بل جو ایک 20-25 ہزار روپیہ کمانے والا شخص ہے تو وہ 15-20 ہزار روپے گیس کا بل کیسے دے گا، اور پھر بجلی کے بل اور پانی کے مہنگے ترین بل، اور پھر ابھی جو دنیا کا ماحول بن چکا ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھ کے اندر جو ایک موبائل ہوتا ہے، میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں، یہ موبائل ہے تو یہ موبائل بھی نہ کرتے ہوئے 1,000-2,000 روپیہ ماہانہ جو ہے اس کے اندر ڈلے گا، تب جا کر یہ موبائل آن ہوگا۔ اس کے مختلف جو فنکشنز ہیں وہ پھر فیس بک ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، واٹس اپ ہو گیا، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اسی سے دیکھے جائیں گے، اور یہ صرف اگر اس کی انسان کال نہیں سن سکتا تو قبر میں نہیں سن سکتا، باقی اس سے پہلے تو یہ مسجدوں میں بھی ہمیں بجتے ہوئے نظر آتے ہیں، بازاروں میں بھی بجتے ہوئے نظر آتے ہیں، سکولوں میں بھی بجتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر اس کا استعمال جو ہے وہ مثبت نہیں ہے۔
اس کا منفی استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ جنہوں نے نکالا ہے وہ اس کا مثبت استعمال کر رہے ہیں۔ اب مری کے اندر ایسی وارداتیں جب شروع ہوئی تو عرصے سے سوئی ہوئی پولیس جو ہے مری کی، تینوں تھانوں کی، میں ڈی ایس پی مری کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ رمضان کے شروع میں اہلیان کشمیر پوائنٹ کا ایک وفد جس میں تقریباً 30 سے 35 افراد شامل تھے، انہوں نے ڈپٹی کمشنر ضلع مری جو ابھی تک موجود ہیں یہاں مری میں، آغا ظہیر عباس شرازی کو ایک اپلیکیشن دی اور انہوں نے بتایا کہ کشمیر پوائنٹ مری کے اندر یہ فلاں 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 شخص ہیں یا نوجوان ہیں، یہ گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہیں سیاحوں کی اور ان میں سے قیمتی اشیاء نکال کر لے جاتے ہیں، گن پوائنٹ پر لوگوں کو لوٹتے ہیں اور اس سے بدنام جو ہو رہے ہیں ہم اہلیان کشمیر پوائنٹ ہو رہے ہیں۔ وہ اس وقت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بھی وہاں پہ موجود تھے، اسسٹنٹ کمشنر مری بھی موجود تھے، اور ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شرازی نے اس اپلیکیشن پر اپنے ریمارکس اس کو فارورڈ کرتے ہوئے ڈی ایس پی کی طرف، انہوں نے ڈی ایس پی ملک ارشد جن کے پاس مری کا اضافی چارج ہے اور راولپنڈی میں بھی ان کا چارج ہے، ان کو کال کی، پھر اہلیان کشمیر پوائنٹ ملک ارشد صاحب تک انہوں نے وہ اپلیکیشن ان کے آفس تک پہنچائی، ڈی ایس پی آفس تک، وہاں سے وہ اپلیکیشن مری تھانہ کے اندر گئی، مری پولیس اسٹیشن جو ہے کلڈنہ کے اندر اس میں پہنچی، لیکن آج دن تک کوئی مؤثر کارروائی جو ہے اس پر ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ تو یہ سوئی ہوئی پولیس جو تھی ہماری پتریٹا تھانے کی یا پھگواڑی تھانے کی یا مری تھانے کی، تو ان میں سے آج پھگواڑی پولیس جو ہے وہ جاگی ہے، اور وہ بھی جو مدعی تھا، جو متاثرہ شخص تھا، جو سوشل میڈیا پر دوستی لگا کے اپنا بہت کچھ لٹوا چکا تھا، اور اس پریشانی میں وہ واقعی ایسا تھا کہ اب کسی سے اظہار بھی کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا، تو اس میں اس نے خود تلاش کر کے، اور یہ پولیس کی ایک بڑی کامیابی آج قرار دی جا رہی ہے، اور ایس پی صدر نبیل کھوکھر جو ہیں انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا اس کارروائی کو۔ اب یہ ایک ملزمہ اور ایک ملزم جو ہیں وہ پولیس کے ہتھے چڑھ چکے ہیں، ایف آئی آر کا اندراج ہو چکا ہے، لیکن ان کے دیگر ساتھی جو ہیں وہ ابھی تک پولیس کے ہتھے نہیں چڑھے۔ مری کے اندر یہ گاڑیوں کا جو ہے وہ زبردستی لے جانے، یہ بہت زیادہ وارداتیں جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں، موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں بہت زیادہ مل رہی ہیں۔ پھر مری ایک دیہی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور یہاں پر پہاڑی علاقے کے جو باسی جنہوں نے اپنی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل رکھے ہوئے ہیں، ہر بندے کی گاڑی اور موٹر سائیکل جو ہے وہ اس کے گھر تک نہیں پہنچتا، اور گھر کے اندر یہاں پر گیریج کا سسٹم نہیں ہے، اگر گھر تک گاڑی جاتی ہے اسے مجبوراً گاڑی باہر کھڑی کرنی پڑتی ہے، تو لوگوں کی گاڑیوں کے ٹائرز، ان کی بیٹریاں، ان کی دیگر قیمتی اشیاء جو ہیں یہاں پر عرصہ دراز سے چوری ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں یہاں پر سرے عام ہو رہی ہیں، اور سیاحوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے یہ تمام ایسی وارداتیں ہو رہی ہیں تاکہ ملکہ کوثر مری سے سیاحوں کو بدظن کیا جائے، ان کا وہ سیاح یہاں نہ آئیں اور دیگر علاقوں میں جائیں، لیکن مری کا حسین اور جمیل موسم، مری کے لوگوں کا اپنا حسن اخلاق اور قدرت کی مہربانی اور قدرت کے احسانات کے ملکہ کوثر مری میں چاہے سرمائی سیزن ہو یا گرمائی سیزن ہو، سیاح اپنی رونقیں آباد رکھتے ہیں، لیکن ان رونقوں کو، ان کو سیاحوں کو تحفظ دینا اور مقامی لوگوں کو تحفظ دینا، کاروباری لوگوں کو تحفظ دینا، یہ جو ہے یہ اداروں کا کام ہے، جس میں پولیس ہے، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے، اور دیگر پنجاب حکومت کی جو تعینات فورسز ہیں ان کا کام ہے، ٹورزم سکاؤٹ ہے، اور اس طرح آئے بگائے ہم دیکھتے ہیں جب رش پڑتی ہے اور رش کے ایام آتے ہیں تو اس میں ایگل سکاؤٹ یہاں پر تعینات ہوتا ہے۔ تو ان تمام کو جو جتنے بھی ہیں، لائٹ بھی چلی گئی ہے، تو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو، یہ فورسز ہیں، ان کو سیاحوں کے ساتھ مقامی افراد کی بھی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے بھی حقوق کا تحفظ کریں، اور جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کو مری سے جو ہے وہ بالکل ان کا قلم قطع کیا جائے، منشیات فروشی کا یہاں سے خاتمہ کیا جائے، یہاں سے بے حیائی اور بے غیرتی کا خاتمہ کیا جائے، اور مری کی جو علاقائی اقدار ہیں اور اسلامی اقدار ہیں، جو مری کی روایات ہیں، ان کو جو ہے وہ بالکل پروان چڑھانے چاہیے، اور اس کے لیے کردار صرف اہل مری کو خود ہی ادا کرنا پڑے گا۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں لینڈ سلائڈنگ سے محفوظ رہنے کے لیے اہل مری کو خود کردار ادا کرنا پڑے گا۔
آپریشن جیسی صورتحال جو مسلم لیگ نون کے دور میں ہمیشہ پیدا ہوتی ہے، اور جس میں سب سے زیادہ متاثر بھی اگر مقامی کوئی لوگ ہو رہے ہیں تو ان کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، تو ان کو ان چیزوں سے بھی بچنے کے لیے جو ہے وہ اہل مری کو خود متحرک ہونا پڑے گا، اور چوریوں، چکاریوں، ڈکیتیوں سے بچنے کے لیے بھی اہل مری کو خود متحرک ہونا پڑے گا۔ یہ آج کا میرا ویلاگ تھا۔ آپ اپنے قیمتی مشوروں سے مجھے ضرور نوازا کریں۔ کوئی آپ کے علاقے میں ایسی انہونی ہوتی ہے، کوئی معاملات ہیں، تو واٹس اپ نمبر میں ویڈیو کے آخر میں، میری ویڈیو کے آخر میں واٹس اپ نمبر موجود ہوتا ہے، وہاں پر اپنے نام کے ساتھ ایک میسج چھوڑا کریں۔ انشاءاللہ تحقیق کے بعد آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا، آپ کی بات کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا، ارباب اختیار تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، یہاں اس دعا کے ساتھ کہ اپنے ملنے جلنے والوں کا خیال رکھیے، اس پاکستان کا خیال رکھیے، ہر دوسرے کی عزت کرتے رہیے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔